پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے، جدھر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بھیجتے تھے. اور پھر جو پیسہ پاکستان منگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے. مثلا اور زرداری بھی یہی کرتا تھا. تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہے. تو خود ہی قانون بنایا تھا 1992 میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ حدیبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا، زرداری کا بھی یہی کیس ہے، وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ان کے بھی یہی کیس ہے. تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے چوری کا پیسہ باہر، ریمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے، باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں. اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو این آر او ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ یہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ مجھے کوئی بتا دے، میں برطانیہ میں پتہ نہیں کتنے 20-30 سال گزارے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کی اس طرح کی چیز ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہوں، اور اگر پڑی ہوں تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو، واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے، کیسز معاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائیں جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا اس کا آرمی چیف کا. میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے. مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے. پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے. مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے. ان کو چاہیے، ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے. اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا. اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس میں، اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی. اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا. کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ اب اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا. اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا. ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے. اور یہی انہوں نے کروایا آج تک. عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بھگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا، تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی. تو جب جن لوگوں کی